مجھے خاتون کا فون آیا، کہنے لگی کہ ہم گناہگار کیسے اللہ کے رسول کے لیے قربانی کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری قربانی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے؟ یہاں ضرورت کا سوال نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں گناہگاری کا بھی سوال نہیں ہے، سوال صرف آپ کی محبت اور تعلق کا ہے۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں سے بھی کرتے ہیں تو اس محبت اور تعلق کی بنیاد پہ کرتے ہیں، کسی اور کی طرف سے بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے کر رہے ہیں، واجب تو آپ پہ کچھ نہیں ہے، ضروری تو آپ پہ کچھ نہیں ہے، ہاں باقی فائدہ ضرور پہنچتا ہے، ضرورت اس فائدے کی نہ ہو، آپ کے پاس اربوں روپے ہوں مگر 10 روپے بھی کوئی شخص آ کے محبت سے آپ کو دے دے، شاید آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر اس محبت سے دیے ہوئے 10 روپے کی قدر ضرور کی جاتی ہے۔ ایک حلیم شخص، ایسی شخصیت جو اخلاق کے اونچا درجے پر ہو، وہ جو محبت سے چیز پیش کی جاتی ہے اس کی قدر کو نہیں دیکھتے کہ یہ 10 روپے ہیں یا 1 آنا ہے یا 2 آنا ہے، دینے والے کی محبت دیکھی جاتی ہے اور اس محبت کے پھر اثرات ہوتے ہیں۔ جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قربانی پیش کرتے ہیں، حضور کو اس قربانی کی بلا شبہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا اتنا انعام ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ اتنا نوازے گا آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہماری قربانی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یہ ثواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، مگر یہ ہمارا وہ تحفہ ہے جس کی وجہ سے ایک امتی جو اللہ کے رسول کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے، شک و شبہ میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ یہ ناجائز ہے نہ یہ بری بات ہے، بلکہ اچھی بات ہے کہ امتی اگر اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ نیت اللہ کی خوشنودی کی ہونی چاہیے، یاد رکھیے اللہ کے رسول کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ تو میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عظیم نعمتوں اور عبادتوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔